بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم، میں ہوں علی عباس۔ پروگرام آؤ بات کریں کے ساتھ آج کا ہمارا موضوع ہے ورک لائف بیلنس۔ جیسا میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ میری خواہش ہے کہ میں شاہ صاحب سے جو کارپوریٹ موضوعات ہیں ان میں گفتگو کروں، کیونکہ لیڈرشپ، مینجمنٹ اور آپ اپنے کاروبار کو، نوکری کو، گھر کو کیسے ساتھ لے کے چل سکتے ہیں، اس پہ آج میں شاہ صاحب سے بات کروں گا۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا خواتین جو ہیں وہ یہ شکایت کرتے ہوئے نظر آتی ہیں کہ آپ ہمیں ٹائم نہیں دیتے، اور اسی وقت یہ بھی کہتی ہیں کہ آپ ہماری ضروریات زندگی پوری نہیں کر رہے۔ تو اب ان کو بیلنس کیسے کرنا ہے؟ تو شاہ صاحب کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم شاہ صاحب۔ وعلیکم السلام۔ شاہ صاحب ذرا گمبھیر مسئلہ ہے کہ خواتین یہ بھی آپ کو سنتے ہوں گے آپ کے ہمیں مرد ٹائم نہیں دیتے، تو جب مرد یہ کہتے ہیں کہ ہم انہی کے لیے تو پیسے کمانے کے لیے زیادہ وقت لگاتے ہیں، تو وہ پھر کہتی ہیں کہ پیسے بھی پورے زیادہ ہونے چاہیے اور وقت بھی آپ کا ہونا چاہیے، تو یہ بیلنس جو ہے یہ کیسے ہو؟ میں انگریز کو خاصا برا بھلا کہتا رہتا ہوں، اچھا چاہے وہ فیشن کے طور پہ ہی کہوں، جی لیکن انگریز کی کچھ چیزیں بہت ہی ویری ویل تھاٹ آف تھی۔ ایک زمانے میں سرکاری دفاتر کا ٹائم جی جی گرمیوں میں صبح 7 بجے سے 2 بجے تک، 7 سے 2 اور سردیوں میں 7:30 سے 2:30 بجے تک۔ جی اب یہ کہنے کو بڑی معمولی چیز تھی، لیکن اس کے پیچھے حکمت بہت بڑی ہے۔ اگر آپ اس پہ غور کریں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ گرمیوں میں 2 بجے آدمی نے آفس سے چھٹی کی، جی گھر آتے گھاتے 2:30 ہو گئے، کھانا کھایا اس نے، جی تھوڑی دیر کیلولا کیا، اٹھ کے بچوں کے ساتھ گپ شپ لگائی، پھر اس کا سپورٹس کا ٹائم ہو گیا، جی کوئی گیم کھیلنے چلا گیا، وہاں سے واپس آیا، نہا دھو کے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے چائے وائے پیے، صحیح اس کے بعد وہ یا تو فیملی کے ساتھ وقت صرف کر رہا ہے، جی یا فیملی کو لے کے باہر چلا گیا، یا رشتہ داروں کے یہاں چلا جی گیا، جی بالکل واپس آیا، کھانا کھایا، تھوڑی دیر اس نے ریڈیو سنا یا فائلیں دیکھی جی اور سو گیا۔ صحیح اب آپ دیکھیے کہ اس ایک ٹائم کی وجہ سے اس کی آفس لائف بھی ہے، جی فیملی لائف بھی ہے، سوشل لائف بھی ہے، اس کی ایکسرسائز وغیرہ بھی ہے، اس کی فزیکل اسٹرینتھ کا مسئلہ، یہ سارا ٹائم بچ رہا ہے اس کا۔ پھر ہفتہ وار چھٹی ہے اس کی، اور سیٹرڈے کو ہاف ڈے ہوتا تھا۔ جی اب اس کے پاس بہت سارا ٹائم ہے اپنے پینڈنگ کام نمٹانے کا، جی جی آرام کرنے کا، تفریح کرنے کا۔ ہم نے آہستہ آہستہ وہ 9 سے 5 کر دیا ٹائم۔ جی 2 گھنٹے یہاں سے زیادہ ہو گئے اور 3 گھنٹے وہاں سے آگے ہو گئے۔ اب صبح 9 بجے تک کا ہمارے پاس جو ٹائم ہے وہ بیکار ہے، اس میں کوئی کام نہیں کر سکتا۔ جی شام 5 بجے آفس سے چلا، 5:30 گھر آیا، چائے وغیرہ پیتے پیتے رات ہو گئی۔ میری فیملی لائف بھی گئی، میری سوشل لائف بھی گئی، میرا جو میں ایکسرسائز کر رہا تھا یا گیم کوئی کھیل رہا تھا جی وہ بھی گیا، صرف یہ ٹائم کی چینجنگ کی وجہ سے۔ ٹائم کی چینج۔ یہ جو خاندانوں میں یہ پرابلم آئی کہ ہسبینڈ ٹائم نہیں دے رہا، جی اس کے پیچھے زیادہ اس کو دخل ہے کہ ہم نے ٹائمنگ ایسے کر دی ہے۔ ایک تو صبح کا اٹھنا موقوف ہو گیا۔ جی بالکل۔ اچھا جب آپ صبح کہتے ہیں، صبح کا مراد ہے پھر 5 بجے؟ ہاں، ہم تو صبح، ہماری تو 9 بجے ہے نا اب تو ٹائم تو صبح کا مطلب 5 بجے کی صبح ہے۔ اب ہوا یہ کہ جہاں تک کمرشل اس کی بات ہے، جی
آپ کی پیدائش سے پہلے کا قصہ میں بیان کر رہا ہوں. جی فجر کی نماز کے فوراً بعد دودھ دہی کی دکانیں کھل جاتی جی بالکل. اور صبح 6 بجے تک گروسری شاپس کھل جاتی تھیں اور 8 بجے تک جنرل سٹور وغیرہ سب کھل جاتے تھے. لاہور کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک. اور 8 بجے پورا لاہور سو جاتا تھا. صحیح. لاہور میں 8 بجے کے بعد آپ کو کہیں کچھ نہیں ملے گا. ماسوائے ریلوے اسٹیشن پر ریسٹورانٹ کھلے ہوتے تھے, جی چوک لکشمی پہ. جی جی. یہ 2 ایسی جگہیں تھیں جہاں سے آپ کو 8 بجے کے بعد مل جاتا تھا کچھ, لیکن باقی دکانیں سب بند. جب کراچی میں ڈسٹربنسز بہت ہو گئیں جی جی. تو کراچی کا کلچر یہاں لاہور میں آیا, تو یہاں بھی دکانیں 10 بجے کھلنے لگیں. پھر آہستہ آہستہ وہ 12 بجے 1 بجے تک چلی گئی بات. رات ہم 12 بجے تک جاگتے ہیں. نتیجہ یہ ہے کہ گھر جا کے سوتے سوتے 2 بج جاتے ہیں. جی 2 بج جاتے ہیں, بالکل صحیح. اب ہم صبح اٹھیں گے 11 بجے. تو صحت ہم نے اپنی گنوا لی. صحیح. ہم نے اپنی تمام فیملی لائف برباد کر لی. تو تھوڑا سا اگر ہم چیزوں کو چینج کرتے وقت اس کی امپلیکیشنز پہ غور کر لیا کریں تو یہ پرابلم نہیں آئے گی ہمیں. شاہ صاحب, آپ کا اپنا بھی تو روٹین لائف بڑا بیزی ہوتا ہے کہ آپ نے لیکچرز بھی دینے ہوتے ہیں, ریکارڈنگز پہ آپ مصروف ہوتے ہیں, پھر لوگوں سے میل جول ہوتا ہے. آپ کس طرح ٹائم مینیج کرتے ہیں اور اپنی فیملی کو ٹائم کیسے دیتے ہیں؟ دیکھیے, ابھی تو کوئی زیادہ ایسی پریسنگ ریکوائرمنٹ میری نہیں رہ گئی عمر کے اس حصے میں آ کے. لیکن اس سے پہلے میں نے I'll make sure کہ میں اپنی فیملی کو ٹائم دے دوں, چاہے مجھے اپنی نیند کی قربانی کرنی پڑ جائے. اوکے. تو میں بچوں کو لے کے ان کی پسند کی جگہ پر, یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. جی جی. اپنی پسند کی جگہ پر نہیں جاؤں گا لے کے میں انہیں, میں بچوں کی پسند کی جگہ پر انہیں لے کے روز جاتا تھا. ٹھیک. جیسے کوئی جھولے, کوئی پلے لینڈ, کوئی ایسی جگہ جو ان کا دل چاہے اس پہ کوئی پابندی نہیں. ٹھیک. اور ان کا کھانا پینا بھی ان کی مرضی کا ہے. ٹھیک. جیسی تفریح کرنا چاہیں وہ کر لیں. میں وہ 2 گھنٹے ان کی انڈر کمانڈ ہو جاتا تھا کہ جس طرف چاہے مجھے ہانک کے لے جائیں وہ. اور چھٹی کا پورا دن مختص تھا اپنی فیملی کے لیے. تو اس زمانے میں میرے بچوں کو میری ضرورت تھی بہت. اب بچے خود اولاد والے ہو گئے ہیں, اب ان کو میری وہ اٹینشن نہیں چاہیے. میری موجودگی تو شاید ان کے لیے تھوڑی سی اہم ہو, لیکن میری اٹینشن نہیں چاہیے انہیں, اس لیے کہ وہ خود اپنی فیملی کے ساتھ بہت بزی ہیں. تو میں جو اتنا مصروف رہتا ہوں وہ گزارا ہو جاتا ہے. لیکن کچھ عرصہ پہلے تک, جب تک میرے بچے بڑے نہیں ہوئے تھے, شادیاں نہیں ہوئی تھیں ان کی, تو میں نے ایک شیڈول اپنا رکھا ہوا تھا اور اسے کسی قیمت پر میں ڈسٹرب نہیں ہونے دیتا تھا, خاص طور پہ وہ ٹائم جو میرا فیملی کا ہے. تو اس سے معاملات صحیح چل جاتے تھے. وائف ہیں, ان کو اب بھی ٹائم مل جاتا میرے ساتھ. جی جی. ان کا جو ڈیو حق ہے وہ چاہے میں کسی طرح ٹائم نکال دیتا ہوں, وہ ان کو مل جائے گا. لیکن جب آپ کارپوریٹ لائف میں تھے, جب اس وقت بہت بیزی لائف ہوتی ہے, کیونکہ یہ تو 9 to 5 کا تو معاملہ رہا ہی نہیں نا کارپوریٹ میں. کارپوریٹ میں تو رات کے جو بڑی پوزیشنز پہ لوگ ہیں وہ تو رات کو 12 بجے 2 بجے بھی میٹنگز چل رہی ہیں, پھر پلاننگز چل رہی ہیں, کام ہو رہا ہے. تو پھر آپ کی وائف اس وقت آپ سے شکایت کرتی تھی کہ آپ ہمیں ٹائم کم دیتے ہیں؟ نہیں, اس صورت میں بھی میں نے ایک چیز رکھی ہوئی تھی. جی. ماسوائے اس کے کہ میں شہر سے باہر ہوں, کہ وہ 2 گھنٹے ڈیلی میں ان کو دوں گا ضرور. اوکے. انہیں تفریح پہ لے جاؤں گا. پھر جو چھٹی کا دن ہے میرا, وہ پورے کا پورا فیملی کا ہے, اس میں میرا 1 منٹ پر کوئی حق نہیں تھا. صحیح.
تو وہ پورا ان کے نام چلا جاتا تھا اور وہ پورا دن جہاں چاہیں مجھے گھسیٹے پھریں، اس میں کوئی. اچھا، ایک نقطہ میں نے آپ کی اس گفتگو سے بڑا زبردست اخذ کیا ہے، آپ نے فوکس رکھا ہے کوالٹی ٹائم پہ، اور جب آپ موجود ہوتے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ آپ نے تفریح کا ورڈ بار بار استعمال کیا ہے، اور ان کی مرضی کی تفریح. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ وقت گزارتے تھے تو وہ اتنا کوالٹی اچھا ٹائم ہوتا تھا کہ دے فیل ویری پلیئر اینڈ ہیپی. ایسا بھی تو ہوتا ہے نا کہ آپ کے فادر بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے پاس اور وہ اپنے ہی کاموں میں مصروف ہیں، تو وہ 8 گھنٹے بھی بے شک اگر بیٹھ جائیں تو بچوں کو وہ پلیئر حاصل نہیں ہوتا جو کہ آپ 2 گھنٹوں میں دے دیا کرتے تھے. نہیں، وہ یہ بڑا ضروری ہے. اور دوسرا، جتنی دیر ان کے پاس میں بیٹھا ہوا ہوں وہ گفتگو کریں گے، سنوں گا میں، اور ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے ان کو کھلی چھٹی ہے میرے ساتھ جوکس کریک کریں، کچھ کریں، تو اس پہ کوئی پابندی نہیں. اچھا، یہ بتائیے شاہ صاحب، جو لوگ 9 to 5 کام کرتے ہیں، کیا اس 9 to 5 میں 8 گھنٹے کی ڈیوٹی میں بڑی سکسیس حاصل ہو سکتی ہے، یا بڑی سکسیس کے لیے آپ کو راتیں جاگنی پڑتی ہیں، بہت زیادہ کام کرنا پڑتا ہے، یا آپ کو بہت زیادہ ایفرٹ کرنی پڑتی ہے اپنی سوشل نیٹ ورکنگ کے لیے، پارٹیز پہ، ڈنرز پہ، نیٹ ورکنگ ایونٹس پہ جانا، کیا اس کے بغیر بھی بڑی سکسیس حاصل ہو سکتی ہے؟ اس سلسلے میں صرف ایک آپ سے عرض کروں گا کہ پورا یورپ اور امریکہ، جی، ان میں ایک چلن ہے کہ اگر 5 بجے آفس آف ہو رہا ہے جی، تو 5:01 پر وہ نہیں رکے گا. اوکے، آم آف، صحیح. اس کی چھٹیاں ہیں، آپ کچھ ہی لالچ اسے دے دیں وہ نہیں رکے گا، چھٹی پر جائے گا. اس کے ویکینڈز ہیں، وہ آپ کی کال بھی نہیں لے گا، بھلے اس کے افسر ہیں، لیکن ویکینڈز پہ آپ کی کال نہیں لے گا. اگر سن بھی لے تو آپ سے کہے گا کہ ٹوڈے از سنڈے، آئی ایم ود مائی فیملی. صحیح. اب جب وہ کہتا ہے کہ آئی ایم ود مائی فیملی، تو آپ کے پاس پھر دوسرا کوئی جواز نہیں ہے بات کرنے کا، سوائے اس کے کہ سوری کہہ کے آپ ٹیلی فون بند کر دیں. صحیح. تو انہوں نے ترقی کی ہے یا نہیں کی ہے؟ یہ جو کانسیپٹ ہے ہمارا لمبے آرز والا، جی جی، یہ غیر صحت مندانہ ہے. جن لوگوں نے ریسرچ کی ہے، آپ کی طرح کے لوگ ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ انسان کی جو آؤٹ پٹ ہے وہ میکسیمم 2 بجے تک ہوتی ہے. اوکے. اس کے بعد اس میں ڈکلائن آ جاتا ہے اور بڑی تیزی سے نیچے کو جاتی ہے. صحیح. اسی طرح آپ یہ دیکھیے کہ فوج میں ایک زمانہ تھا کہ 2 گھنٹے سے زیادہ گارڈ ڈیوٹی نہیں دیتے تھے کسی کو، وہ شفل کرتے رہتے تھے. اب شاید وہ 3 گھنٹے ہو گئی ہے یا 4 گھنٹے. ٹھیک. اس کے پیچھے کانسیپٹ یہ تھا کہ کنسنٹریشن یا الرٹنس آدمی کی قائم رہتی ہے 3 گھنٹے 4 گھنٹے تک، اس کے بعد وہ مینٹلی ایبسنٹ ہونے لگتا ہے. صحیح. تو 2 گھنٹے کی ڈیوٹی دیتے تھے اور 2 گھنٹے کے بعد وہ آف ہو گیا، دوسرا آدمی آ گیا تاکہ مینٹلی الرٹ رہے، چوکنا رہتا ہے. شاہ صاحب، بریک کا وقت ہو گیا، بریک سے ہم واپس آ کے یہیں سے گفتگو کو جاری رکھتے ہیں. آپ لسنرز دیکھ رہے ہیں پروگرام آؤ بات کریں، اور سرفراز شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہمارا موضوع ہے ورک لائف بیلنس. شاہ صاحب نے کہا کہ جو گورے ہیں اگر ان کو کوئی کال کرے ان کے باسز تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ فیملی ٹائم ہے ہمارا. ہمارے ہاں اگر آپ کسی باس کی یا اپنے مالک کی کال اٹینڈ نہ کریں تو اس کے ساتھ بڑی سختی ہو سکتی ہے. اور دوسری شاہ صاحب نے بات کی کہ کوالٹی ٹائم جو ہے نا وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. ہم وقت بہت زیادہ گزار رہے ہوتے ہیں، لیکن دیکھنے والی بات یہ ہے کہ کوالٹی ٹائم کتنا گزار رہے ہیں ہم اپنے بچوں کے ساتھ. تو ملتے ہیں بریک کے بعد، دیکھتے رہیے پروگرام آؤ بات کریں. ویلکم بیک ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آؤ بات کریں. سرفراز شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ورک لائف بیلنس پہ ہم بات کر رہے ہیں.
شاہ صاحب یہ تو آپ نے بڑا آسان جملہ بول دیا کہ میں اپنی فیملی کے ساتھ ہوں. اگر پاکستان میں اگر آپ اپنے باس کو یہ کہہ دیں کہ میں فیملی کے ساتھ ہوں تو وہ تو آپ کے ساتھ بڑا سختی والا معاملہ برتے گا. اور ایک بات شاہ صاحب میں نے اور نوٹ کی ہے، جو ہمارے مالکان ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ کون شخص لمبا عرصہ تک آفس میں بیٹھا ہوا ہے، وہ بے شک فیس بک ہی کھیل رہا ہے یا کوئی گیمز ہی کھیل رہا ہے، پتہ تو نہیں ہوتا نا وہ اپنے شاید کوئی کام کر رہا ہو، ہو سکتا ہے وہ اسٹوری بھی لکھ رہا ہو. اچھا ایسے امپلائی کو وہ سیٹ بڑا پسند کرتا ہے کہ یار یہ دیکھو کہ 12 بجے تک آفس میں بیٹھتا ہے اور میرے جانے تک بیٹھا رہتا ہے، جب تک میں نہیں جاتا تو میں جاتا نہیں. تو یہ بھی تو ایک اپنے باس کو پلیز کرنے کے لیے ہم اپنا جو ورک لائف بیلنس ہے اس کو ہم ڈسٹرب کر رہے ہوتے ہیں. نہیں، ہماری یہ میں نے عرض کیا تھا کہ ایک کمپلیکس ہے کہ لانگ آورس جو ہیں جی جی، وہ زیادہ انسان پروڈکٹیو ہوتا ہے. سیٹ پسند کر رہا ہے نا شاہ صاحب. ایسا ہے نہیں. وہ جو آپ نے بات کہی کہ یورپ میں آدمی اپنے باس کو سنڈے کے روز کال جی کرنے پہ کہہ دے گا کہ جی سوری اٹس سنڈے آئی ایم ود مائی فیملی. جی اس کے پیچھے ایک بات آپ بھول گئے. وہ ایک بات یہ ہے کہ منڈے ٹو فرائیڈے وہ کام کر رہا ہے جی 9 to 5، 5 to 9 وہ اپنے دفتر میں پہنچ جائے گا. یہ 5 past 9 نہیں ہو سکتے. اوکے 5 to 9 پر وہ دفتر میں ہوگا. ٹھیک 9 بجے وہ کام شروع کر دے گا. اس دوران نہ کوئی موبائل یوز ہوگا، جی نہ کوئی وزٹر آئے گا، صرف وہ کام کر رہا ہے. صحیح. اور ان کی ٹریننگ ایسی ہو گئی ہوتی ہے. آپ جا کے کھڑے ہوئیے، میں ایسی ایگزامپل دے رہا ہوں کہ آپ کسی بینک میں گئے، اب آپ کے پاس ٹوکن ہے، آپ کا نمبر ہے، آپ 5-6 کاؤنٹر کام کر رہے ہیں. جی ایک کاؤنٹر پہ کسٹمر چلا گیا، وہ فارغ ہے، تو وہ وہاں سے آپ کو آواز دے کے بلائے گی کہ یس پلیز. جی ہم یہ کام نہیں کرتے ہیں. ہماری جو آؤٹ پٹ ہے وہ بھی ویسی ہی ہے. اور اچھی آرگنائزیشنس میں یہ بہت برا سمجھا جاتا ہے جی کہ آپ آفٹر ورکنگ آورس بیٹھیں. تو اگر آپ 3-4 دن مسلسل بیٹھ گئے تو آپ کا باس آپ کو بلا لے گا، اس لیے کہ وہ یہ جاننا چاہے گا کہ یا تو آپ کے اوپر ورک لوڈ زیادہ ہے آپ کی کیپیسٹی سے، تو آپ کو 5 بجے کے بعد رکنا پڑ رہا ہے، یا آپ، اس لفظ کے لیے میں معافی پہلے مانگ لوں کہ آپ کی مثال دے رہا ہوں کہ آپ انیفیشینٹ ہیں، تو وہ آپ کو ایگزامن کرے گا. اگر تو اس نے دیکھا کہ آپ کی کوتاہی کی وجہ سے کام آپ کا مکمل نہیں ہوتا جی تو فوری طور پہ آپ کو سرزنش کر دے گا اور آپ کو کہے گا کہ اپنا رویہ ٹھیک کیجیے آپ. جی اور اگر اس نے یہ دیکھ لیا کہ آپ پہ کام کا لوڈ زیادہ ہے تو پھر اس اضافی لوڈ کو آپ سے ہٹا لے گا، دوسرے کو دے گا. تو وہ بہت برا سمجھتے ہیں کہ آپ آفٹر ورکنگ آورز دفتر میں بیٹھے ہوں، وہ نہیں بیٹھنے دیں گے آپ کو. شاہ صاحب یہ تو آپ نے مثال دے دی نا یورپ کی کہ وہاں پہ انہوں نے بہت ترقی کی اور وہ ٹائم پہ آتے ہیں ٹائم پہ جاتے ہیں. مجھے پاکستان کے تناظر میں بتائیں کہ یہ 8-9 آورس کر کے آپ بڑی سکسیس حاصل کر سکتے ہیں؟ نہیں، میں نے تو پہلے عرض کیا کہ یہ صرف ایک کمپلیکس ہے ہمارا، اوکے کہ ہم لانگ آورس کے نتیجے میں زیادہ آؤٹ پٹ لے لیں گے امپلائی سے. ایسا نہیں ہوتا. نہیں ہوتا. میں نے تو پہلے ہی کہا کہ تحقیق نے یہ ثابت کیا کہ 2 بجے کے بعد انسان کی ایفیشنسی کا گراف نیچے جاتا ہے اور ٹھیک. خاصا نوز ڈائیو میں ہوتا ہے وہ. تو بائی دا ٹائم 5 بجے وہ بالکل ٹوٹلی ان پروڈکٹیو ہے امپلائی. صحیح، اس کا جسم بیٹھا ہے بس وہاں پہ. اچھا شاہ صاحب برکت کے بارے میں ذرا بتائیے گا کہ ہم نے یہ سنا ہے کہ وقت میں برکت ہو جاتی ہے، تو اس میں بھی کوئی آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی کام جو ہے وہ اگر ہم کرتے ہوئے اگر برکت شامل ہو جائے تو اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو جاتی ہے، اس میں جو ملٹیپلیکیشنز ہے وہ
زیادہ ہو جاتی ہے، ایسا بھی کوئی معاملہ ہے؟ گھنٹے کے تو وہی 60 منٹ ہی رہیں گے، جی جی. دن میں 24 گھنٹے ہی رہیں گے. ایسا نہیں کہ جو ایک گھنٹہ ہے جی وہ اسٹریچ ہو کے 90 منٹ پر چلا جائے. جی جی وہ جو برکت کہی جاتی ہے جی. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تھوڑے وقت میں زیادہ کام کر لیں، تھوڑے پیسے میں زیادہ خرچ آپ کا پورا ہو جائے، تو رب تعالیٰ کی برکت ہے. جہاں سے برکت اٹھا لی جاتی ہے وہاں پہ زیادہ چیز بھی کم ہو جاتی ہے. اس کو تھوڑا سائنس سے سمجھا سکتی ہیں کہ زیادہ چیز جو ہے وہ کم کیسے ہو سکتی ہے اور کم چیز زیادہ کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ تو ایک جملہ تو اچھا لگتا ہے بہت، اگر ہم اس کو مذہب اور اسپرچولیزم کے تناظر میں دیکھیں تو سمجھ آتی ہے بات، لیکن سائنس سے سمجھائیں. نہیں، میں سائنس سے ہی عرض کر دیتا ہوں. جی ایک آدمی جو نیک نیت ہے وہ پوری تندہی سے کام کر رہا ہے. ٹھیک. میرے جیسا بندہ جو کام کے دوران بھلے کوئی میں موبائل یوز نہیں کر رہا ہے یا میرا کوئی وزٹر نہیں آ رہا، جی لیکن میں ہر 2 منٹ کے بعد گردن اٹھاتا ہوں، اپنے کولیگ سے ایک آدھ جملہ ایکسچینج کر لیتا ہوں. جی جی. اب یہ بدنیتی ہے میری. تو اگر آپ نے 10 فائلیں ڈسپوز آف کر لی 1 گھنٹے میں جی کہ آپ کی پوری توجہ آپ کے کام پر ہے، اور میں نے اسی 1 گھنٹے میں 5 فائلیں ڈسپوز آف کی، تو آپ کے ٹائم میں کام میں برکت آ گئی ہے. میرے کام سے برکت اٹھا لی گئی ہے کہ نیت ہی میری خراب ہے. صحیح ہے. تو یہ جب صورتحال بنتی ہے اس کو ہم مذہباً برکت کہہ دیتے ہیں. ٹھیک. دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ یہ بہت ایفیشینٹ ہے. جی تو فرق لفظ کا ہی ہے. جی جی. اس کا مطلب کہ ایک غیر مذہبی شخص جو ہے اس کے بھی کام میں برکت ہو سکتی ہے اگر وہ پوری ایفیشنسی کے ساتھ کام کرے. بالکل ہوتی ہے. جو فطرت کے قوانین ہیں وہ تو سب کے لیے ایک سے ہیں. اچھا شاہ صاحب، آپ نے بچپن سے ہم ایک جملہ سنتے آئے ہیں کہ محنت میں عظمت ہے، محنت کرنی چاہیے انسان کو، جس نے محنت کی وہ بڑا انسان بن جاتا ہے، اور محنت کرنے والا جو ہے وہ کبھی رسوا نہیں ہوتا دنیا میں. اچھا، اب کچھ ٹرم کچھ سالوں سے چینج ہو گئی، سمارٹ ورک پہ آ گئی کہ جی محنت والا تو یہ تو سڑکیں بھی کھود رہا ہے، محنت کرتا ہے، اور یہ جو ریڑھی بھی تو لگاتا ہی ہے نا انسان، وہ بھی ایک محنت کا کام ہے، دھوپ میں کھڑا رہنا سارا دن. ویسے شاہ صاحب میں تو یہ سوچتا ہوں کہ جو سیکیورٹی گارڈ ہوتے ہیں جو رات کو ڈیوٹی کر رہے ہوتے ہیں، میں اپنے گھر کے پاس دیکھتا ہوں کہ وہ رات کے 8 بجے سے صبح 8 بجے تک ڈیوٹی کر رہے ہوتے ہیں. مجھے تو سب سے زیادہ وہ محنتی کام لگتا ہے. تو مجھے تھوڑا سا یہ بتائیے کہ جو محنت ہے اس کو ہم سمارٹ ورک میں کنورٹ کیسے کر سکتے ہیں ہائی اچیومنٹس کے لیے؟ یہ محنت بڑی ریلیٹو ٹرم ہے. ایک آدمی ہے جو بغیر چیز کو سمجھے، بغیر جانے جی بس کام کر رہا ہے کیونکہ اس نے اپنے استاد کو اس طرح کام کرتے دیکھا ہے، وہ کام کر رہا ہے. جی ایک آدمی ہے جس نے سیکھا ہے باقاعدہ. جی ایک آدمی ہے جو اسی پروفیشن میں ایجوکیشن حاصل کیے ہوئے ہے. ایک آدمی ہے جس نے ایجوکیشن بھی حاصل کی ہے، جی ٹریننگ بھی لی ہے، جی اس کے ساتھ ساتھ اس نے اضافی نالج اکٹھا کیا اپنے پروفیشن میں. اب جب اس قسم کا آدمی کام کرے گا تو وہ کسی مسئلے پر اٹکے گا نہیں، اپنے کام میں ایک ندرت پیدا کرے گا. وہ ندرت سب کو پسند آئے گی. میں ایک ایسی ایگزامپل دے دیتا ہوں. آج سے 60 سال 70 سال پہلے بننے والی گاڑیاں دیکھیے، جی ان کے انجن جی جی وزن میں بہت زیادہ ہوتے تھے، اس لیے کہ سالڈ لوہے کے بنے ہوتے تھے. ریسرچ ہوتی رہی،
پھر اس پر بات آئی کہ کاسٹ آئرن ہی کی اس کا مین بلاک ہوگا، لیکن نیچے سے سالڈ ہونے کے بجائے کھوکھلا ہو جائے گا اور اس کے اندر ربس بنا دی جائیں گی، جی جی، تو اس کو اسٹرینگتھ حاصل ہو جائے گی، ویٹ کم ہو گیا اس کا، ایفیشنسی وہی رہے گی، کاسٹ کم ہو گئی، ایفیشنسی وہی رہ گئی۔ جی، اس کے بعد وقت بدلا، ریسرچ کی ایلومینیم الوائے کے بلاک بننے شروع ہوئے اور اگین اس میں وہ ربس دے دی گئیں، اب اس کی اسٹرینگتھ بڑھ گئی ہے۔ اب یہ جو چینج آ رہی ہے جی، یہ انجینئرز ہی لا رہے ہیں، لیکن یہ وہ انجینئرز ہیں جن کے پاس دوسروں کی نسبت علم زیادہ ہے، تو محنت ہر لیول پر ہو رہی ہے، لیکن نیچر آف محنت، کوالٹی آف محنت، اس میں فرق آ رہا ہے۔ تو یہ جو لفظ محنت ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے، عظمت ہے، جی جی، کسی طرح کی محنت کی جائے اس میں عظمت ہے، لیکن وہ ڈپینڈ کرے گا کہ اس کا انعام کیا ہے، اس بات پر کہ آپ نے اپنا مائنڈ اپلائی کیا ہوا ہے کہ نہیں کیا ہے۔ تو جو لوگ محنت کرتے ہیں اور ساتھ مائنڈ اپنا اپلائی کر رہے ہوتے ہیں ان کی آؤٹ پٹ کمال کی ہوتی ہے اور اسی حساب سے وہ ترقی کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو ایک محنت لفظ سب کے لیے کامن ہے، ٹھیک، لیکن کوالٹی جو ہے محنت کی وہ ڈپینڈ کرتی ہے۔ وہ ڈپینڈ کرے گی شاید سے مہنگائی کا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے دور چل رہا ہے، ویسے مجھے لگتا ہے کہ ہمیشہ ہی مہنگائی کا دور ہے، میں تو بچپن سے ہی سنتا آیا ہوں کہ مہنگائی بہت زیادہ ہے، میرے فادر بھی یہ کہتے تھے کہ میں بھی بچپن سے یہی سنتا آیا ہوں، تو یہ بھی مجھے لگتا ہے ایک ریلیٹیو ٹرم ہو چکی ہے کہ مہنگائی بہت زیادہ ہے۔ بہرحال ایک کرائسس، اکنامک کرائسس ہمارے ملک میں چل رہے ہیں نا، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اب ایک شخص ہے جو 9 to 5 ایک جاب کرتا ہے، اس کے پیسے پورے نہیں ہوتے، اخراجات، پھر وہ 6 بجے کی دوسری جاب پہ پہنچتا ہے، 6 سے 12، 6 گھنٹے وہ وہاں پہ لگاتا ہے، کچھ پیسے وہاں سے اپنے بچوں کے لیے کما لیتا ہے۔ اب وہ 12 بجے گھر جاتا ہے، تو ظاہری بات ہے وہ تو اس کی ٹانگیں اور اس کی جو سارے اعضاء ہیں وہ تو جواب دے چکے ہوئے ہیں۔ اب وہ بیچارہ کیسے ورک لائف کو بیلنس کرے، وہ اپنے بچوں کو ٹائم کیسے دے، اس کے لیے بھی کوئی طریقہ بتائیں۔ یہ میں آپ کو ریئل ٹائم سینیریو بتا رہا ہوں جو کہ پاکستان میں ایگزیکٹلی اس وقت ہو رہا ہے۔ پھر اگر اس کو تربیت کا ٹائم نہیں ملتا، اگر وہ تربیت کرتا ہے تو اس کے اخراجات پورے نہیں ہوتے، اگر اس کے اخراجات پورے نہیں ہوتے تو وہ تربیت کے لیے اپنا وقت کیسے نکالے۔ تو یہ ایک بڑا مشکل سا ایک سینیریو ہے، تو اس میں وہ ورک لائف کو کیسے بیلنس کر سکتا ہے؟ یہاں گورنمنٹ آتی ہے، جو آپ کا اجر ہے، جس نے آپ کو ہائر کیا ہوا ہے، آپ کا امپلائر، اس پر لازم ہے کہ وہ آپ کے ویجز جی جی، اس سے کمنسریٹ کرے جو آج کے دور کی مہنگائی ہے، تاکہ گزارا ہوتا چلا جائے۔ جب ہم ایک پہلو چھوڑ دیتے ہیں کہ ہم نے سیلریز کو مہنگائی کے ساتھ میچ کرنا ہے، جی، تو پھر یہ کیفیات پیدا ہوتی ہیں۔ لیکن اب تو وہ خیال نہیں رکھ رہا نا امپلائر تو۔ یہ رکھا جانا چاہیے نا، بات نہیں، وہ یہ تو ہے رکھا کہ جانا اگر ہم توجہ نہیں دلائیں گے ہوں، اس بات کی طرف، آپ کی توجہ دلانے کا سب سے مہذب اور اپروپریٹ جو فورم ہے جی، وہ آپ کی اسمبلی ہے۔ آپ کی اسمبلی میں کب آواز اٹھی ہے؟ مجھے تو کبھی نہیں دکھائی دی۔ بس ایک منیمم سیلری فکس کر دی جاتی ہے کہ یہ منیمم سیلری ہر کسی کو ملنی چاہیے۔ سوال یہ ہے کہ وہ منیمم سیلری جی، آپ کی مہنگائی کے ساتھ جو بڑھتی ہوئی قیمتیں ہیں ان سے کمنسریٹ کرتی ہے۔ اسمبلیز میں جو ریپریزنٹیٹیوز ہیں جی، وہ انہی کاموں کے لیے ہیں جو وہ کام نہیں کرتے۔
اور اس میں فالٹ ہمارا نیکسٹ ٹائم جب وہ ووٹ لینے آتے ہیں جی تو ہم ان کو اگر اسٹریٹ اوے کہہ دیں کہ صاحب 5 سال میں آپ نے ہمارے لیے کیا کیا, جی تھینک یو ویری مچ, آپ کو ووٹ نہیں دیا جائے گا. ہوں تو یہ اسمبلی میں جو کچھ ہوتا ہے وہ ہونے کی بجائے قوم کی خدمت ہوگی. کیا کبھی کسی کو آپ نے تقریر کرتے ہوئے سنا کہ صورتحال اس وقت کیا ہے؟ سب سے بڑا ایونٹ کسی بھی قوم کا جی جنگ کے علاوہ پیس ٹائم ایونٹ جی بجٹ ہوتا ہے. ہمارے یہاں کبھی بجٹ کے اوپر ٹیکنیکل بحث ہوتی نہیں دیکھی آپ نے. اس میں ایک دوسرے کی خامیاں ہی ہم نکال رہے ہوتے ہیں. بجٹ سیشن ہے وہ ایک طرف پڑا ہوا ہے, خامیاں ایک دوسرے کی نکال رہے ہیں. صحیح. مجھے تو اپنی ہوش میں یاد نہیں ہے کہ بجٹ کے اوپر کبھی ٹیکنیکل ڈسکشن ہوئی ہو. تو جہاں بجٹ ہی پر ٹیکنیکل ڈسکشن نہیں ہوگی جی جی وہاں چیزیں کیا کنٹرول ہوں گی, یہ بتائیے. صحیح. ہم لوگ کسی بھی ادارے میں کام کر رہے ہوں, بہت پرٹیکولر ہوتے ہیں ہم بجٹ کے بارے میں جی کہ بجٹ بنے اور ریئلسٹک ہو. نمبر 2, اس بجٹ پر ٹو لیٹر ان اسپرٹ عمل ہونا چاہیے. اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ جو ہے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اگر فرض کر لیجیے کہ آپ ایک ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ ہیں, جی جی کیونکہ کسی بھی انسٹیٹیوشن میں بہت سے ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں. جی جی آپ کی ایلوکیشن ہے, میں ایسی ایگزامپل ایک دے دوں کہ آپ نے جو بجٹ بنا کے دیا تھا اپنے ڈپارٹمنٹ کا, اس میں انٹرٹینمنٹ پر ایک سرٹن اماؤنٹ تھی. کسی مہینے میں آپ کی وہ انٹرٹینمنٹ الاؤنس جو آپ نے لکھا تھا اس سے آپ آؤٹ ہونے لگے ہیں, جی. تو آپ کے نام ایک ریمائنڈر آ جائے گا جی جی کہ صاحب آپ کی یو آر برسٹنگ یور بجٹ, تو آپ وہیں محتاط ہو جائیں گے. انلیس کہ کوئی ایمرجنسی ہو, اس میں آپ جسٹیفائی کر دیتے ہیں کہ یس ٹھیک. آئی نو آئی ایم برسٹنگ مائی بجٹ. اس کی ریزن یہ ہے. ٹھیک. شاہ صاحب بریک کا وقت ہو گیا, بریک سے آ کے ہم یہیں سے گفتگو کو جاری رکھیں گے. ویورز آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آؤ بات کریں, سرفراز شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ورک لائف بیلنس پہ ہم بات کر رہے ہیں. بڑا ایک خوبصورت نقطہ شاہ صاحب نے اٹھایا ہے اس وقت کہ ہم مہنگائی کی تو بہت بات ہو رہی ہے, گورنمنٹس کو بھی برا بلا کہا جا رہا ہے, سسٹم کو بھی برا بلا کہا جا رہا ہے, لیکن کوئی یہ بات نہیں کر رہا کہ جو امپلائر ہے کیا وہ بھی لوگوں کا پورا حق دے رہا ہے یا نہیں دے رہا ہے. میں چاہوں گا اس پہ ہم ڈیٹیل میں بات کریں. ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آؤ بات کریں. سرفراز شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہمارا موضوع ورک لائف بیلنس ہے. شاہ صاحب یہ بڑا اس پہ کسی نے ویسے بات نہیں کی, میں نے بھی آپ سے ابھی سنی ہے اس موضوع پہ بات کہ جو امپلائر ہے کیا وہ پورا حق دے رہا ہے یا نہیں. کسی نے اس کو نہیں کہا کہ آپ تھوڑی سی تنخواہیں لوگوں کی بڑھا دیں یا آپ ان کی کوئی سہولت بڑھا دیں اگر مہنگائی ہو گئی ہے تو, کیونکہ یہ اس طرح کی انفلیشن نہیں ہے جس طرح کی عموماً ہوتی ہے 5%, 7%, 3%. یہ کوئی 30-40% کو یہ کراس کر گئی ہے. اس میں سرفراز شاہ صاحب, عامر پراچا صاحب جو یونیلیور کے سی او ہیں, انہوں نے ایک بڑا اچھا کلیہ بتایا پچھلے دن. ان کی وہ ویڈیو ٹاک بھی بڑی وائرل ہوئی. انہوں نے کہا جی میں نے سوچا کہ میں اپنے امپلائیز کے لیے کیا کروں, تو میں نے ان کو میڈیکل دینی شروع کر دی. اس کے بعد میڈیکل دی, وہ بڑے خوش ہوئے, ہمارے ریزلٹس بڑے اچھے آنے شروع ہو گئے. اس کے بعد جب ایک سال اگلا گزرا تو میں نے سوچا کہ اب ان کو اور کیا دوں, تو انہوں نے اس کے پیرنٹس کی میڈیکل دینی شروع کر دی, وہ ایک الاؤنس اور بڑھوا دیا. پھر تیسرا سال گزرا, ہم نے ان کا پروویڈنٹ فنڈ اور کوئی ایسے فنڈز مزید ہم نے ایڈ کر لیے ان کی سیلری میں. جب ایسے ہوا تو انہوں نے کہا کہ فینومینل گروتھ آئی ہماری آرگنائزیشن میں. کبھی ایسا نہیں ہوا تھا پچھلے سالوں میں جتنی گروتھ ان 3 سالوں میں ہوئی جب ہم نے یہ سہولیات دی. تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ ہیومینٹی کو, خدا کو, مذہب کو سائڈ پہ رکھ دیں
تو یہ ایک بزنس ڈیل سمجھ کے بھی اگر سی اوز کرنا شروع کر دیں تو اس میں یہ بڑا فائدہ ہوگا. آپ اپنی آرگنائزیشن کے بارے میں بتائیں کہ آپ نے کچھ ایسی پریکٹسز جو ہیں وہ انٹروڈیوس کروائی ہیں جس سے امپلائیز جو ہیں ان کو ریئل ٹائم بینیفٹ ہو. اور ان کی دیکھا یہ گیا ہے کہ جو سیٹ ہے وہ 5 منٹ کے گھر سے نکلتا ہے اور وہ کماتا ہوا اپنی وہ امپائر کھڑی کر لیتا ہے, اس کے پلازے بن جاتے ہیں, اس کا 100 کنال کا فارم ہاؤس بن جاتا ہے. لیکن جو امپلائیز کام کر رہے ہوتے ہیں ان کا معیار زندگی نہیں بدلتا اس ملک میں نے دیکھا. نہیں, یہ جو میڈیکل ہے جی اس کو انٹروڈیوس ہم نے کرایا تھا, پینشن کی اسکیم پر غور کر رہے ہیں, پروویڈنٹ فنڈ اسکیم انٹروڈیوس ہوئی. یہ وہ اقدامات ہیں جو آپ کے امپلائیز کو ایک نئی اسپرٹ عطا کرتے ہیں, وہ ایک نئے جذبے کے ساتھ کام کرنا شروع کر دیں گے. اس کے علاوہ اور چھوٹے چھوٹے سے بہت سے کام ہیں. یہ جیسے ہیڈ آفس میں ہم مہینے میں ایک ڈنر فرائیڈے والے دن وہ ٹو کمپنی اکاؤنٹ ہم دے پورے اسٹاف کو. پھر اکراس دا بورڈ. او یس, عموماً یہ دیکھا رائٹ گیا. فرام پیون ٹو وائس چیئرمین. میں خود بھی ان کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہوں. ٹھیک. افطار میں ہم جہاں اپنے ڈیلرز کو افطار دیتے ہیں, اپنے وینڈرز کو افطار کرواتے ہیں, وہاں اسٹاف کو بھی ایک افطار اسی 5 اسٹار ہوٹل اسٹینڈرڈ کا 5 اسٹار ریسٹورانٹ میں دیں گے. اور اس میں آئی میک شیور کہ میں خود اس میں پارٹیسپیٹ کروں. یہ چیزیں بہت چھوٹی چھوٹی ہیں جی جی, لیکن کاؤنٹ بہت کرتی ہیں. پھر نظر ہوتی ہے کہ اگر میرا کوئی اسٹاف ممبر, میری نظر ہیڈ آفس پہ رہے گی, باقی جو مختلف یونٹس کے ہیڈ ہیں وہ ان کی ڈیوٹی ہے. اگر ایک بندہ بار بار اپنے کولیگ سے لون لے رہا ہے جی جی, تو دیٹ مینس کہیں کچھ پرابلم ہو رہی ہے. تو اس کو بلا کے کہ کیا ہوا, آپ کو خیریت ہے؟ تو جب وہ بات بتاتا پتہ لگ جاتا کہ جینرل مسئلہ ہے, کہ جینون ہے یا نہیں ہے. اگر جینون ہے تو اس کو حل کر دیا جائے. ایون ڈومیسٹک سرونٹس کے لیے بھی جی بعض اوقات خاصی ہیوی اماؤنٹس, کسی بچی کی شادی آ گئی, کوئی موت ہو گئی, کچھ ہو گیا, جی جی, تو ہیوی اماؤنٹس ان کو چلی جائیں گی. اس لیے کہ انسان ہیں وہ, جی جی, پلس یہاں کام کرتے ہیں وہ, ان کا حق ہے. اپنی ضروریات کے لیے کہاں جائیں گے وہ؟ تو یہ چیزیں انہوں نے بالکل صحیح کہا. یونیلیور کے جو مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں, جی یہ ہیں چھوٹی چیزیں. ابھی جب ہم نے میڈیکل انٹروڈیوس کرایا تو وہ کرایا ایک انشورنس کمپنی کے ذریعے سے. ہم نے, بڑی پرانی بات ہے, میرا خیال دیٹ واز 2008 اور 2007. ہمارے جو پے رول میں اضافہ ہوا وہ صرف 2.5% کا ہوا. پے رول میں, ٹھیک ہے, میرا پے رول بڑھا, جی جی, وہ صرف 2.5% بڑھا. لیکن اس کا اثر یہ ہوا کہ جو ٹرن اوور تھا آرگنائزیشن میں وہ ریڈیوس ہو گیا. اوکے, صحیح. اور لوگ یہ سمجھنے لگے کہ ہم کسی ادارے میں کام کر رہے ہیں. پروویڈنٹ فنڈ انٹروڈیوس ہو گیا تو اس سے ہمیں کوئی بہت زیادہ فرق نہیں پڑا. صحیح. ابھی پینشن اسکیم کا ہے تو اس کا ہم نے اندازہ لگایا کہ وہ پے رول بڑھے گا ہمارا بائی 7%. 7%, وہ بھی انشورنس کمپنی کے اشتراک سے ہو رہا ہے. ٹھیک. تو کاسٹ ہیوی نہیں ہے. صرف ایک بات ہے کہ ہمیں حوصلہ ہونا چاہیے ہمارے اندر دینے کا. جی, سیٹ کی ٹینڈنسی ہے کہ وہ دیتے وقت پیسہ دانتوں سے پکڑ لے گا.
تو اس کو بریک کرنا بڑا ضروری ہے. شاہ صاحب کیونکہ آپ نے بڑا اچھا بات کی، حوصلہ ہونا چاہیے. حوصلہ ہمارے سیٹھ میں اپنے لیے تو بہت ہے کہ وہ 100 کنال کا فارم ہاؤس تو بنا لے گا، لیکن یہ چھوٹا سا یہ 2-3 کروڑ روپے کا اگر اس کا سالانہ یہ پروویڈنٹ فنڈ اور میڈیکل کا ایکسپینس آئے گا تو اس کو ایک بہت مسئلہ جو ہے نا وہ نظر آ جائے گا. اچھا بعض اوقات شاہ صاحب ایسا بھی ہوتا ہے کہ سیٹھ کنفیوز ہوتا ہے میں کروں یا نہ کروں. نیچے سے جو ڈائریکٹر آتا ہے، امپلائی آتا ہے اس کا، وہ کچھ ایسے ہوتے ہیں جو خوف میں مبتلا کر دیتے ہیں، نہ سیٹھ صاحب یہ نہ کیجیے گا، اس میں آپ کا اتنا نقصان ہو جائے گا. اور کچھ امپلائیز ایسے ہوتے ہیں جو سیٹھ کے کنفیوژن ڈیسیژن کو یس میں کنورٹ کر لیتے ہیں. ان کا بھی ایک بہت بڑا کردار ہوتا ہے. تو مجھے یہ بتائیے کہ سیٹھوں کے حوالے سے اگر یہ تھوڑا سا یہ خیال کرنا شروع کر دیں تو مذہب سے ہٹ کے، انسانیت سے ہٹ کے بات بتائیے گا، کیا ان کی جو فائنینشیل کنڈیشنز ہیں وہ زیادہ بہتر ہو سکتی ہیں؟ ہوتی ہیں. ہوتی ہیں. ایک واضح مثال ہے، وہ میں اکثر بیشتر میٹنگز میں بھی یوز کرتا ہوں. ملٹی نیشنلز ہمارے پاکستان ہی میں آتی ہیں، ان کی سیلریز پاکستانی آرگنائزیشن سے زیادہ ہوتی ہیں. پرکس اینڈ پریولیجز پاکستانی کمپنیز سے زیادہ ہوتی ہیں. ان ہیڈز میں بھی وہ کھلے ہاتھ سے پیسے خرچ کرتے ہیں جو اسراف کے ضمن میں شاید چلی جائے بات، لیکن اس کے باوجود وہ پروفٹ ہم سے زیادہ کما کے جاتے ہیں. بالکل صحیح کہا. اس لیے کہ آپ اگر اپنے امپلائیز کو خوش رکھتے ہیں، جی بڑے جذبے سے کام کرتے ہیں. یہ جو صرف حکم چلانا ہے یہ بڑا نقصان دہ ہے. فیئر سے آپ بندے کو ڈرائیو نہیں کر سکتے، اس کے اندر وہ ڈرائیو اینڈ پش نہیں آئے گی فیئر سے. فیئر کے ذریعے 2-4 دن وہ کام زیادہ کرے گا، پھر آہستہ آہستہ نیچے ایفیشنسی اس کی چلی جائے گی. لیکن جب آپ خیال رکھیں گے، جب اس کا پیار کریں گے، جب اس کو اس کے لیے دونوں چیزیں بیک وقت پہ پیدا کر دیتے ہیں، جی ایسپریشن اینڈ انسپائریشن، تو پھر وہ بڑی خوشی سے کام کرتا ہے. جو مینجمنٹ کا بہترین اصول ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا جو ہر امپلائی ہے اس کے اندر سینس آف بلانگنگ پیدا ہو جائے کہ یہ ادارہ میرا ہے. صحیح. یہ میتھڈ سب سے کامیاب میتھڈ ہے. شاہ صاحب آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کچھ لوگ تو جینونلی ان کا ٹائم ڈیوریشن زیادہ ہوتا ہے کیونکہ جیسے ڈبل جاب کر رہے ہیں، اور پھر جب وہ گھر آتے ہیں تو پھر وہ ان کی بیگمات بھی ان سے لڑتی ہیں اور کہتی ہیں کہ آپ ٹائم نہیں دیتے. تو اس سے پھر بڑا ماحول خراب ہوتا ہے، فرسٹریشن بھی کریٹ ہوتی ہے، لڑائی بڑھتی ہے، جھگڑا ہوتا ہے. اب وہ بیچارہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں خرچے پورے نہیں کر پا رہا، ایک طرف تم مجھے کہہ رہی ہوتی ہے کہ خرچے پورے کر رہا ہو، ایک طرف تم مجھے کہہ رہی ہوتی ہے کہ تم مجھے ٹائم بھی دو. تو یہ بھی مشکل سچویشن ہے. تھوڑا سا ان لوگوں کو بھی تھوڑا سا بیگمات کے لیے کچھ طرح فرما دیجئے کہ وہ کیا اپنے ہسبینڈس کے ساتھ سلوک کریں. میرا خیال ہے اس میں قصور زیادہ مرد کا ہے. اچھا. جب ہم بہت سی چیزیں یوں چھوڑ دیتے ہیں کہ اگلا سمجھ لے گا وہ ریئلائز کرے گا کہ میں اسی کے لیے تو جان مار رہا ہوں، جی جی اوورلی بزی، جی، تو وہ مجھ سے ڈیمانڈ نہ کرے. جب ہم دوسرے آدمی پہ چھوڑیں گے اس کو اپنے حقوق یاد ہیں، اس کو آپ کی قربانی یاد نہیں ہے. صحیح. تو جب تک کہ آپ اس کو بیٹھ کے بڑے پیار محبت سے بڑے پلیزنٹ وے میں ایکسپلین نہیں کر دیتے کہ یہ دیکھو کچھ عرصہ ایسا ہے، جی بچے ہمارے بڑے ہو رہے ہیں، ان کے لیے پرووائڈ کرنا ہے، مہنگائی بڑھ رہی ہے، مجھے زیادہ کام کرنا پڑ رہا ہے، ٹھیک، تو یو نیڈ ٹو بیئر ود می ایٹ لیسٹ فار نیکسٹ 2-3 ایئرس. ٹھیک. تو اس کے بعد یو کین انجوائے یور لائف. اچھا، آپ کہتے ہیں کہ بات جو ہے نا وہ واضح ہونی چاہیے. ہم پٹتے وہاں ہیں جب ہم دوسروں پہ چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ اپنے طور پہ بات کو سمجھ لے گا. تو یہ ہیومن نیچر میں ہے کہ ہمیں اپنے حقوق یاد ہوتے ہیں، ہمیں دوسرے کی قربانی نظر نہیں آتی. نہیں نظر آتی.
بڑی خوبصورت بات کی شاہ صاحب. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. آپ دیکھ رہے تھے پروگرام آؤ بات کریں. سرفراز شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اکثر آپ نے بیگمات کو یہ بھی کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ میرے ہسبینڈ میری بات ہی نہیں سنتے، اور اگر آپ ان کی تھوڑی سی بات سن لیا کریں تو میرے خیال سے معاملات جو ہیں وہ کافی حد تک حل بھی ہو سکتے ہیں اور کم بھی ہو سکتے ہیں. دیکھیں ابھی صورتحال ہمارے ملک کی یہی ہے کہ کچھ لوگوں کو زیادہ کام کرنا پڑ رہا ہے، کچھ لوگوں کو ڈبل جاب کرنی پڑ رہی ہیں، کچھ لوگوں کو اوور ٹائم لگانا پڑ رہا ہے اپنی ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لیے. تو اس کو بھی تھوڑا سا آپ انڈرسٹینڈ کریں، اور اگر آپ بچوں کو تھوڑا زیادہ ٹائم خود سے دے لیں تو تھوڑا سا اپنے ہسبینڈس کو فری کر دیں تو پھر بھی معاملات جو ہے وہ بہتر ہو سکتے ہیں. شاہ صاحب نے بڑا زبردست ایک نقطہ اس میں بیان کیا، جب بھی جو ہسبینڈ ہے وہ ٹائم گزارے بچوں کے ساتھ وہ بچوں کی سنیں. عموماً جو فادرز ہوتے ہیں وہ سناتے زیادہ ہیں، نصیحتیں زیادہ کرتے ہیں، سمجھاتے زیادہ ہیں، سنتے نہیں ہیں. جب وہ سنتے نہیں تو پھر وہ جو ٹائم 8 گھنٹے گزار لیں آپ تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. کوالٹی ٹائم اگر 2 گھنٹے بھی آپ نے گزارا ہو تو وہ آپ کے لیے زیادہ مستفید ثابت ہو سکتا ہے. اس وقت ہمیں اس پروگرام میں اجازت دیجیے. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں آپ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. شاہ صاحب سے اگر آپ کا کوئی مسئلہ آپ پوچھنا چاہتے ہیں یا آپ کا کوئی سوال ہے، نیچے نمبرز آ رہے ہیں، آپ ہمیں واٹس ایپ کر سکتے ہیں. نیچے ای میل آ رہے ہیں، آپ اپنا رابطہ ہمارے ساتھ ای میل کے ساتھ بھی جوڑ سکتے ہیں. ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے جو سوالات ہیں، جو مسائل ہیں، ان کو رپلائی کریں گے. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.